جی پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاستنجاء بالاحجار. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا. باب الاستنجاء بالاحجار. آداب طہارت میں ایک ادب استنجاء بالاحجار اس کا بھی ہے، چونکہ جمع بین الاحجار والماء اور پھر اس کے اندر بھی تقدیم احجار کی یہ مستحب ہے، اس لیے استنجاء بالاحجار کے باب کو مقدم فرمایا ہے. بعض شیوخ کی رائے یہ ہے کہ یہ تردید ہے ابن حبیب مالکی رحمہ اللہ وغیرہ لوگوں کی، اور ایسے ہی شیعوں کی. شیعہ جو ہے وہ استنجاء بالاحجار کے قائل نہیں، اور بعض لوگ جو کہتے تھے کہ استنجاء بالاحجار فاقد الماء لوگوں کے لیے ہے، جن کے پاس پانی نہ ہو، تو ان کی تردید بھی ہے، اور ساتھ ساتھ استحباب اور ادب جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. باقی الاحجار جمع ذکر کیا ہے تو اب یہ جو ہے تو اتفاقی بات ہے، باقی اس کا حکم کیا ہے وہ انشاءاللہ بھی آ رہا ہے. تثلیث فی الاحجار جو ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آ رہا ہے. اس بات ترجمہ بھی واضح ہے دونوں حدیثوں کا. فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، دوسری کا بھی واضح ہے فَقَالَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. اور مقصود مصنف بھی بتا دیا ہے، ادب کا بیان اور بعض احباب اور شیعوں کی تردید. اچھا جی، تیسری چیز ہے اصول حدیث کے حوالے سے باس. پہلی حدیث کا راوی مسلم ابن قرط جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے. اور دوسری حدیث کی طرف اگر آپ آئیں تو اس میں ہشام بن عروہ نقل کر رہا ہے کس سے؟ عمرو بن خزیمہ سے. اور ابو معاویہ جو ہے یہ نقل کر رہا ہے ہشام بن عروہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ توجہ کرے، قال ابو داؤد بھی آیا ہوا ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں جیسے ہشام کا شاگرد ابو معاویہ ہے نا، ایسے ہی ابو اسامہ اور ابن نمیر بھی ہشام کے شاگرد ہیں. تو جیسے نقل ابو معاویہ کی ہے، ابو اسامہ اور ابن نمیر کی بھی ویسی ہی نقل ہے. تو توابع پیش کر دیے ہیں. اب یہ مطابعت کس بات میں ہے، اس میں شراح کو اختلاف ہے، چونکہ مصنف نے تو اجمال کیا یہاں پہ. تو بعض کی رائے یہ ہے کہ ہشام بن عروہ اور عمرو بن خزیمہ کے درمیان
عبد الرحمن کا واسطہ مصنف نے چھوڑا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو جو چھوڑا ہے تو اس چھوڑنے پہ تائید پیش ہو رہی ہے کہ یہ واسطہ نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ؟ اور بعض حضرات نے شام کا استاذ ابو وجزہ کو بنایا ہے، اور یہاں پہ کون ہے؟ عمرو ابن خزیمہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مصنف گویا کہ تائید میں لے کے آ رہا ہے ابو معاویہ کی کہ شام کو استاذ عمرو ابن خزیمہ ہی ہے، ابو وجزہ نہیں ہے۔ ہوگی بات؟ متابعت جو ہے یا تو واسطے کے ترک میں ہے اور یا پھر ابو وجزہ کے ترک میں ہے کہ شام کو استاذ عمرو ابن خزیمہ ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ تو ہوگی اصول حدیث کے حوالے سے بات۔ ترجمہ حدیث دیکھ لیں ذرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک جائے پخانے کے لیے تو لے جائے اپنے ساتھ 3 پتھر، یستطیب بہن، استنجا کریں ان کے ساتھ، فإنها تجزی عنہ یا تجزی عنہ، دونوں درست ہے، یہ کفایت کر جائیں گے عنہ، اس کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس مستنجی کی طرف سے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے یستطیبو کے استطابہ، استنجا کی طرف، اس استنجا سے کفایت کر جائے گی۔ سمجھ آ رہی؟ اب معال اس کا کیا نکلے گا؟ معال وہ فقہی اختلاف ہے کہ تسلیس فی استنجا جو ہے، تسلیس الاحجار فی الاستنجا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اس پر نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی روایت کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا استنجا کے بارے میں، آپ نے فرمایا 3 پتھر، ایسے 3 پتھر کہ لیس فیہا رجیع، کہ جن کے اندر لید اور گوبر وغیرہ نہ ہو۔ فقہ الحدیث میں جو 5ویں باس ہے وہ ہے حکم تسلیس الاحجار فی الاستنجا، اور یہ اختلاف پیچھے بھی اشارتاً گزر چکا ہے۔ فقہاء کے درمیان اختلاف ہے اس بات میں کہ تسلیس فی الاحجار فی الاستنجا اس کا کیا حکم ہے۔ تو احناف اور مالکیہ کا مذہب کیا تھا؟ انقاء مقصود ہے، تعداد مقصود نہیں ہے، اور تسلیس مستحب ہے، اور حنابلہ کی اور شوافی کی رائے وہ اس کے وجوب کی تھی۔ دلائل کیا ہیں؟ تو شوافی کی دلیل یہی ہے فَلْيَضْرِبْ مَعَهُ بِحَسْبِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، امر کا صیغہ ہے 1 2 3 لے کے جائے، اور نمبر بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لفظ خاص ہے، تو ہر اعتبار سے تسلیس کے وجوب جو ہے وہ ظاہر ہو۔ ایسے اگلی روایت میں جو حضرت خزیمہ کی، اس میں بھی یہ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ، کہ جس کے اندر رجیع نہ ہو۔ اور ایسے ہی ایک روایت ہے جس کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے منع کیا، صحابی کہہ رہے ہیں ان نستنجی بأقل من 3 أحجار، 3 پتھروں سے ہم کم میں کیا کریں؟ استنجا کریں۔ تو اس قسم کی جو روایات ہیں یہ مستدل ہے شوافی کا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ، اس پر وہی بات کہ یہ حزمی لوٹ رہی ہے مستنجی کی طرف، جو ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ مستنجی کی طرف سے یہ کافی ہے، مطلب آگے نہ جائے۔
تو 3 کا وجوب وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ہی ضمیر لوٹتی ہے استنجا کی طرف کہ استنجا سے کیا کر جائے گا، کفایت کر جائے گا۔ اور اگر لوٹے بھی صحیح نا یہ مستنجی کی طرف، تب بھی یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ فَإِنَّهَا سَتَكْفِيهِ، یہ اس کے لیے کفایت کر جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ 3 احجار علی سبیل الکفایت ہے، وجوب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ حدیث ہمارے مخالف نہیں ہے، بلکہ ہمارا الٹا انقاء کو یہ واضح کر رہی ہے کہ انقاء اور کفایت ضروری ہے۔ اگر 3 سے نہیں ہو رہی تو کیا کہتے ہیں اس کو زیادہ استعمال کریں، 3 سے کم میں ہو گئی ہے تب بھی مستحب ہے کہ 3 استعمال کریں۔ ان حضرات کی اور دلیل وہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ ایتنی بثلاثۃ احجار، 3 پتھر لے کے آؤ، تو وہ 2 پتھر لے کے آئے اور بیچ میں ایک رکس بھی لے آئے، گندی چیز بھی لے آئے۔ تو اب وہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کیا کہا تھا، ایتنی بثلاثۃ احجار، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں ابتدائی حدیث سے، اور ہم آخری حدیث سے عمل کرتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ ان سے نہیں کہا کہ دوبارہ پتھر لے کے آؤ۔ آ رہی سمجھ؟ تو آپ نے 2 پہ کفایت کی، ایک تو یہ ہو گیا۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی روایت ہے، سمجھ آ رہی؟ حتیٰ کہ ابن حجر نے کہا غفل عنہ الطحاوی، امام طحاوی اس میں سے غافل ہو گئے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے دوبارہ فرمایا کہ ایتنی بحجر ای آخر، ایک اور پتھر لے کے آؤ۔ تو پتہ چلا کہ 3 لازم تھے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ جو دلیل ہے وہ تو ضعیف روایت ہے، کیونکہ وہاں پہ ابو اسحاق عن علقمہ ہے سند کے اندر، اور ابو اسحاق کا سماع علقمہ سے ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ انقطاع ہے، وہ روایت ہی درست نہیں۔ اور ایسے ہی امام ترمذی اور نسائی نے باقاعدہ اس پہ باب باندھے ہیں، باب الاستنجاء بالحجرین، استنجاء بالحجرین، 2 پتھروں سے استنجا کرنا۔ تو پتہ چلا کہ اس حدیث سے حجرین کے ثبوت ہے، احجار کا ثبوت نہیں ہوتا اس سے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا کہ یہ استحباب ہے 3 کا۔ اور پھر ایسے الزامی جواب ہم ان کو یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر ایک نوکیلا پتھر ہے جس کے 3 کونے ہیں، 3 جانب ہیں، مثلا 3 جانب 3 پہلو والا پتھر ہے، تو اب اگر ایک آدمی اسی ایک پتھر سے تینوں جہت استعمال کرے تو آپ کہتے ہیں کہ درست ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی بثلاثۃ احجار نہیں ہے۔ تو جب کم کا اس بات آپ سے بھی ہو رہا ہے 3 سے کم کا، تو پھر وہ تو مال ہمارے ساتھ ایک ہی نکل آیا، سمجھ آ رہی کہ مقصود انقاء ہے، عدد مقصود نہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں۔ باب بالاستبراء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري المعنى قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر خلفه بجوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ماء توزأ به قال ما امرت كلما بلت ان اتوزع ولو فعلت لكان سنة۔ باب فی الاستبراء، استبراء کے بارے میں یہ باب آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ آگے آ رہا ہے استنجا بالماء،
اب شراح کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ استنجا بالاحجار بھی سمجھ آ گیا، استنجا بالماء بھی سمجھ میں آ گیا، یہ باب فی الاستبراء درمیان میں کیوں آ گئے؟ سمجھ آ رہی؟ صاحب غایت المقصود کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی استنجا بالاحجار کے متعلق کی باب ہے، لیکن چونکہ وہ تو پیچھے گزر چکا ہے، وہ درست نہیں ہے، یہ قول ٹھیک نہیں۔ صاحب بذل حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ استنجا بالاحجار میں مقصود توقی عن البول تھا، پیشاب سے بچنا، کپڑوں کو بھی نہ لگے، جسم کو بھی نہ لگے، کسی چیز کو نہ لگے۔ اور باب فی الاستبراء میں کہا گیا کہ استنجا بالاحجار جو ہے نا وہ کیا جائے۔ استنجا بالاحجار کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ بغیر وضو کے بھی استنجا بالاحجار تو ہو نا، سمجھ آ رہی؟ اب پھر یہ شبہ ہوا کہ ممکن ہے کہ استنجا بالماء درستی نہ ہو یا مستحب بھی نہ ہو، تو کہا نہیں استنجا بالماء باب فی الاستنجاء بالماء، استنجا بالماء بھی مستحب ہے، یعنی پہلا باب پیشاب سے بچنا، دوسرے میں آیا پتھر کا استعمال، صرف پتھر کا استعمال، لیکن پھر شبہ تھا کیا کہ پانی کا استعمال کی نفی ہوگی، وہ کہا نہیں استنجا بالماء پانی کو کیا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، یہ مستحب ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ لیکن اس میں ایک اور رائے میری بھی ہے، اس کو دیکھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، واللہ علم۔ پیچھے استنجا بالاحجار تھا، باب فی الاستنجاء بالاحجار۔ باب فی الاستبراء جو ہے یہ ایک ذیلی اور ضمنی باب ہے جو متعلق بما قبلہ ہے، سمجھ آ رہی؟ کس طریقے سے کہ بھئی استنجا بالاحجار درست ہے، مستحب ہے۔ اب ایک شبہ تھا یا گمان تھا کہ شاید استنجا بالاحجار علی سبیل الضرورت ہو، سمجھ آ رہی؟ علی سبیل الضرورت ہو کہ جب پانی نہ ہو تو پھر کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ تو اس شبہ کو دفع کیا کہ نہیں، پانی کی موجودگی میں بھی استنجا بالاحجار کرنا یا اکتفاء علی الاستنجاء بالاحجار یہ بھی درست ہے، یہ بھی کیا ہے، درست ہے۔ حدیث کا مضمون یہی ہے، جیسے کہ روایت آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس سے کریں، استنجا کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں ہر دفعہ استنجا بالاحجار کے ساتھ استنجا بالماء بھی کروں۔ اب پانی بھی موجود ہے لیکن آپ نے نہیں کیا، اکتفا صرف اسی پر کیا ہے، تو کہا کہ یہ درست ہے۔ آگے آگے استنجا بالماء کا باب، تو وہ مستقل ایک اپنا ادب ہے استنجا بالاحجار کے علاوہ استنجا بالماء۔ تو اس طریقے سے یہ مفہومی حدیث بھی ماقبل سے لگ جائے گا، اور جو عنوان ہے یہ بھی ماقبل سے لگ جائے گا۔ اب باب فی الاستبراء یعنی باب علی الاکتفاء بالاحجار فی الاستبراء، استبراء اور استنجا میں اکتفاء علی الاحجار جو ہے یہ اس کا کیا ہے، باب ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ماقبل سے اس کا تعلق۔ اب ذرا اس بات ترجمہ تو بتا دیا آپ کو، مقصود مصنف بھی بتا دیے، ذیلی عنوان ہے، مقصود مصنف جو تھا، اس بات ترجمہ بھی واضح ہو گیا، استبراء تھا، ادھر بھی حدیث میں بھی استبراء کا ذکر ہے، پیچھے اصول حدیث میں باعتبار سند کی ایک بات ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ ہاں تحویل کی آئی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے، یہ غایت احتیاط پر مبنی ہے، تحول سند نہیں ہے، لیکن سمجھ آ رہی، باعتبار احتیاط کے یہ ہاں ذکر کی گئی ہے۔ کس طریقے سے اس کو دیکھیں،
مصنف کے استاد قتیبہ بھی ہیں، خلف بھی ہیں، دونوں نقل کر رہے ہیں عبداللہ ابن یحییٰ سے۔ تو دو استاذ نے اپنے استاذ کا نام عبداللہ ابن یحییٰ، یعنی مصنف کے پردادا استاد عبداللہ ابن یحییٰ التوأم، لیکن جب مصنف نے نقل کی عمرو ابن عون اپنی شیخ سے روایت، تو انہوں نے مصنف کے جو کیا کہتے ہیں اس کو دادا استاد یعنی مصنف کا دادا استاد بن گئے، تو پیچھے دادا استاد عبداللہ ابن یحییٰ التوأم، اور ادھر جب عمر نے نقل کیا تو اس نے دادا استاذ کا نام نہیں لیا، اس نے صرف ابو یعقوب التوأم کہا ہے۔ تو یہ ایک فرق تھا، نام کے ذکر کا فرق، کنیت کے ساتھ ہے یا اصل نام کے ساتھ، ہو گیا۔ اور ایسے ہی دو استاذوں نے جب نقل کیا دادا سے روایت، مصنف کے دادا سے اور اپنے استاد سے، تو انہوں نے قال حدثنا تحدیث کا لفظ بولا، اور عمرو ابن عون نے کیا کہا؟ اخبرنا۔ باقی حدثنا اور اخبرنا کا فرق بتا چکا ہوں، اور یا پھر امتحان میں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا، حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے آپ کے پیچھے لوٹا پانی کا لے کے، آپ نے کہا ما ھذا یا عمر، عمر یہ کیا ہے؟ کہا ما ان تتوضؤ بھی، یہ ایک پانی ہے جس سے آپ وضو کریں۔ حافظ عراقی کی رائے یہ ہے کہ یہ وضو تتوضؤ بھی کہ آپ وضو کر لیں، آپ نے پیشاب کیا وضو کریں، اور باقی شراح کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ما ان تتوضؤ بھی کہ تستنجی بھی، کہ استنجا بالاحجار کے بعد استنجا بالماء، کہ آپ استنجا کریں اس کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت، تو مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ جب میں پیشاب کروں ان اتوضا، کہ میں کیا کروں؟ دوبارہ وضو کروں یا پھر استنجا بالماء کروں۔ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ سُنَّةً، اگر میں یہ ایسے کروں تو پھر تو یہ ایک لازم طریقہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ لازم طریقہ ہو جائے گا، تو اس لیے میں یہ نہیں کر رہا۔ اب ایک بات سمجھتے جائیں ساتھ، تتوضؤ تتطہر کے معنی میں کیوں ہے؟ مجازی معنی لیے، عرفی کیوں چھوڑا جا رہا ہے جو عام مشہور معنی ہے؟ اس کے اوپر ایک قرینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ استنجا کے بعد وضو کرتے، کیوں کرتے؟ یعنی آپ کی یہ گویا خصوصیت تھی، اور آپ نے کہا انی کرہت ان اذکر اسم اللہ، اور جب سلام کی جواب دینے کی باری آئی تو وہاں پہ آپ نے کہا انی کرہت ان اذکر اسم اللہ تعالیٰ، کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں بغیر ذکر کے اللہ کا نام لوں۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ آپ، اور پھر کان یذکر اللہ علی کل احیان، یعنی وہ دلائل بتاتے کہ آپ باوضو ہی رہتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ باوضو رہتے تھے یہ آپ کی عام عادت تھی، تو اس لیے یہاں پہ اس کا تعلق استنجا بالماء سے ہے، عام وضو سے نہیں ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ بہرحال یہ وجہ ترجیح ہے جی، ٹھیک ہو گیا، چلے آگے۔ باب بالاستنجاء بالماء وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل خالدا ومعه غلام معه ميزاءة وهو أصغرنا، فوضع عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء۔ استنجا بالماء کا بیان ہے، تو ادب بھی ہے مقصود، اس بات ترجمہ بھی واضح ہے، وقد استنجا بالماء۔ ترجمہ حدیث دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ ایک لڑکا تھا جس کے پاس ایک لوٹا تھا میزا، اور وہ لڑکا ہم میں سے چھوٹا تھا، وہ اصغرنا۔ آپ نے اس لوٹے کو ایک بیری کے قریب رکھ دیا، اپنی حاجت پوری کی، پھر ہم پر نکلے، وقد استنجا، اس حال میں کہ آپ استنجا بالماء کر چکے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو توجہ کریں، یہ بھی ادب ہے جیسے پیچھے بتا دیا ہے کہ احجار کے بعد یا ٹیشو پیپر کے بعد پانی کا استعمال کرنا، سمجھ آ رہی؟ یہ مستحب ہے۔ اہل قباء کی تعریف کی گئی، سمجھ اللہ موفقنا لزیارتہا، جو مدینہ سے 1.5 میل کے فاصلے پر ہے، تو ان کی تعریف کی گئی، اور پھر آپ نے ایک موقع پہ ان سے پوچھا کہ آپ ایسے یہ تعریف کی گئی ہے تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا انا نتبع الماء الحجارۃ، ہم پتھروں کے پیچھے، بلکہ نتبع الحجارۃ الماء، ہم پتھروں کے پیچھے پانی لے کے آتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تم لازم پکڑو۔
سمجھ آ رہی؟ گو کہ بعض علماء محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ جمع بین الاحجار والماء کی جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یا تو صریح ہیں تو صحیح نہیں، اگر صحیح ہیں تو صریح نہیں ہے۔ بارہ طبرانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت ضرور موجود ہے جس میں وہ جمع بین الماء والاحجار کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ مستحب امر ہے، ایک اتفاقی سی بات ہے۔ اچھا، اس حدیث پہ سوال یہ کہ یہ لڑکا کون تھا غلام معاہ؟ شارحین کی مختلف رائے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ حضرت انس ہے۔ اب پھر سوال ہوا حضرت انس تو چھوٹے نہیں تھے، سمجھ آ رہی؟ کوئی کہتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، کوئی کہتے ہیں حضرت جابر ہیں، تو مختلف اقوال ہیں۔ ہوگی بات؟ اچھا، اس میں جو میری رائے یہ ہے وہ یہ ہے کہ غلام سے مراد خود حضرت انس بن مالک ہی ہیں۔ غلام سے مراد حضرت انس بن مالک ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک روایت ابو داؤد شریف میں ہی آئے گی وہ، جس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو غلام سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کی میں نے کیا کی ہے، خدمت کی ہے۔ تو خادم ہونا قرینہ ہے کہ یہ خود ہی تھے جو پانی لوٹا لے کر آئے ہیں، اور پھر غلام کا لفظ کہ اس حدیث میں بھی غلام انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے، وانا غلام، میں غلام تھا۔ کتنے قرینے ہو گئے؟ 2 قرینے۔ اب شبہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا وانا معاہ، بلکہ یہ کہا ومعاہ غلام معاہ میزعۃ، سمجھ آ رہی؟ غیب کی تعبیر کی ہے۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں کہ تعبیرات بالقرائن یہ ہوتی رہتی ہیں، قرائن کی وجہ سے تعبیرات کا فرق یہ ہوتا رہتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اس کے اوپر دلیل یعنی یہ انہوں نے بطور انکساری اور عاجزی کے طور پہ یا کوئی اور خارجی قرینہ ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تعبیر غائب سے کی ہے، اور یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کو بیان کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی بعض ازواج کو آپ نے بوسہ دیا اور آپ پھر کس کے لیے چلے گئے؟ نماز کے لیے چل دی۔ تو حضرت عروہ نے آگے سے کہا، کیا کہا؟ وما ہی الا انتی، کہ وہ تو آپ ہی لگتی ہے فضاحکت۔ تو حضرت عائشہ آگے سے ہنسنے لگی۔ تو وہاں پہ قرینے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے اپنی تعبیر غائب سے کر دی، تو یہاں پہ بھی کوئی قرینہ ہوگا جس کی وجہ سے حضرت انس نے اپنی تعبیر کسی کر دی غائب سے۔ بہرحال یہ خود حضرت انس بن مالک ہی ہیں، واللہ اعلم۔ جی چلے جی آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابي ميمونة عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت بهم هذه الآية۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ جب آیت اتری نا اہل قباء کے بارے میں، فی رجال یحبون یطہروا، تو قالا، تو اس موقع پہ لوگوں نے کہا، قالو یا قالا جو بھی ہے، تو یعنی نبی علیہ السلام نے تو صرف یہ فرمایا تھا نا کہ یہ آیت آئی ہے اہل قباء کے بارے میں، لوگ یہ کہتے تھے کہ کانوا یستنجون بالماء، کہ ان کی تعریف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ استنجا بالماء کرتے تھے، تو فنزلت فیہم الآیہ، تو یہ آیت کیا ہوگی ان کے، تو صحابہ بھی یہی کہتے تھے، نبی علیہ السلام بھی یہ کہتے تھے۔ باقی وضاحت صحابہ کے اقوال میں تھی کہ بھی وہ استنجا بالماء کرتے تھے، تو استنجا بالاحجار تو اور لوگ بھی کرتے تھے، تو ان کی تخصیص یعنی ہو گئی بنا بر استنجا بالماء کے۔ تو بہرحال وہ قول جو غالباً امام نووی کا ہے، میں نے کہا محققین کا بعض کا یہ قول تھا کہ واضح صحیح ہے تو صریح نہیں، صریح ہے تو صحیح نہیں، وہ اس سے معلوم ہو رہا ہے۔ جی بہرحال جی۔ باب الرجل يدلق يده بالارض اذا استنجى۔ اب دیکھیں آخر میں طہارت پوری ہو رہی ہے، اب آدمی واش روم سے بیت الخلاء سے باہر آ گیا ہے، تو اب اپنے ہاتھ کو رگڑ کے صابن وغیرہ سے دھو لے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ بھی ایک مستحب طریقہ ہے۔ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا اسود بن عامر حدثنا شريك وهذا لفظه
وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمية وحدثنا وكيع عن شريح المعنى عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوزع. قال أبو داود وحديث أسود بن عامر أتم. اس آدمی کا یہ مسئلہ ہے جو اپنا ہاتھ رگڑے زمین کے ساتھ استنجا جب وہ استنجا کرے تو عرض کی کیا تمثیل میں نے کہا نا مقصود انقاء ہے، چاہے صابن لگائے یا جو کچھ بھی کرے. اس بات ترجمہ واضح ہے کہ ثم مسح یدہ علی الارض، مقصود مصنف اس بات کیا کہتے ہیں اس کو بیان کرنا ہے، استحباب کو بیان کرنا ہے. اب ذرا روایت کے ترجمے سے پہلے جو ہے نا وہ آپ اصول حدیث کی جو بات ہے اس کو. اچھا جی، علم اصول حدیث کے حوالے سے باعتبار سند کے لفظ تحا بھی آیا ہوا ہے، تحویل قال ابو داؤد بھی آیا ہوا ہے، اور قال ابو داؤد جو دو جگہ پہ آیا ہوا ہے، اس لیے آپ کو دو دفعہ توجہ کی ضرورت پیش آئے گی. پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہاں پہ مصنف کے دادا استاد پہلی سند میں اسود ابن عامر ہے، نظر آ رہا ہے، اور جب تحویل ہوئی تو دوسری سند کے اندر مصنف کے دادا استاد جو ہیں وہ وکی ہیں. تو وکی اور اسود دونوں مصنف کے دادا استاد ہیں، اور یہ دونوں نقل کر رہے ہیں شریک سے، تو شریک ہو گیا ملتقى السندین، دونوں سندوں کا التقاء ادھر ہو رہا ہے. آ رہی سمجھ؟ اور ان کے کیا ہیں، دو شاگرد ہیں، ایک وکی بھی ہے اور ایک اسود بھی ہے. مصنف کہہ رہا ھذا لفظہ، یہ لفظ کس کے ہیں؟ اسود کے. یہ کس کے لفظ ہیں؟ اسود کے. اب توجہ کریں، اسود کے لفظ آگے چل رہے ہیں. اسی سند میں آگے عن المغیرۃ کا لفظ ہے، سمجھ آ رہی؟ محققین نے وضاحت کی ہے کہ یہ لفظ زائد ہے یہاں پہ، عن المغیرۃ. یہ روایت اور جگہوں میں بھی ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں، لیکن وہاں پہ یہ عن المغیرۃ کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آگے امام ابو داؤد جو کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیں. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ وکی کی حدیث کے اندر جو ہے نا دوسری جو سند تھی تو جو ہے یہ لفظ ہیں ثم مسح یدہ الارض، پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پہ لگایا، پھر میں دوسرے برتن میں پانی لے کے آیا، آپ نے پھر کیا کیا؟ وضو کیا. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اسود بن عامر کی حدیث جو ہے یہ زیادہ تام ہے. اب دیکھیں، توجہ کریں کہ اشکال ہے اس کے اوپر، قال ابو داؤد کے اوپر ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ مصنف کی بات میں تعارض ہے. تعارض کس طریقے سے ہے؟ آخر مصنف کہہ رہا ہے اسود کی حدیث اتم ہے، اسود کی حدیث اتم ہے. پیچھے وہ کہہ بھی آیا ہے کہ میں حدیث لفظ اسود کے نقل کر رہا ہوں، لیکن اتم کدھر ہے؟ اسود کی حدیث تو پیچھے ختم ہو گئی تھی. اذا اتى الخلاء اتيت بماء في طور او ركوة فاستنجى، ادھر تو ختم ہو گئی ہے. آگے تو کس کی حدیث شروع ہو گئی ہے؟ وکی کی. ثم مسح يده على الارض ثم اتيت بماء اخر فتوضا. تو اتم کس کی حدیث ہوئی؟ پھر وکی کی ہوئی نا، اسود کی تو نہ ہوئی. جی آ رہی بات سمجھ؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب یہ تعارض تھا ایک، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ نسخے میں جو لفظ ہے نا قال ابو داؤد فی حدیث وکیع، قال ابو داؤد فی حدیث وکیع، یہ لفظ جو ہے نا یہ نسخے کی غلطی ہے. کس کی غلطی ہے؟ نسخے کی. چنانچہ بعض مصری نسخوں میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ اچھا جی، اور پھر اس کے اوپر صاحب بذل نے قرینہ بھی پیش کی ہے. قرینہ یہ پیش کی ہے کہ بھئی اور جگہوں میں نسائی وغیرہ میں یہ روایت ہے، وہاں پہ ثم اتیت بماء آخر فتوضا، یہ قسم کے جو الفاظ ہیں یہ تو اسود کی روایت میں ہے، وکی کی روایت میں بھی موجود نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ثم اتیت بماء آخر یہ کہاں پہ موجود ہے؟ اسود کی روایت میں. وکی کی روایت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. تو یہ قرینے بتا رہے ہیں
کہ یہ جو پیچھے لفظ آیا نا قال ابو داؤد فی حدیث وکین، یہ نسخے کی کیا ہے؟ غلطی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہو گیا ذہن میں آ گیا؟ اچھا، لیکن اس کے اندر میری رائے یہ ہے کہ یہ نہیں، غلطی نہیں ہے۔ توجہ کرو کیوں نہیں ہے۔ یہ اصل میں وکی کے جو الفاظ ہیں نا وہ صرف اتنے ہیں، ثم مس یدہ علی الارض، بس سمجھا یہ گیا کہ وکی کے الفاظ وہ اینڈ تک جا رہے ہیں، حالانکہ اینڈ تک نہیں گئے، وکی کے الفاظ ادھر ختم ہو گئے ہیں، ثم مس یدہ علی الارض۔ یہ ایک اضافہ تھا، چونکہ التقائے متنین یا سندین اختصاراً یہ مصنف کی ایک خصوصیت ہے، تو مصنف نے درمیان میں جو حدیث کے تسلسل میں جو ایک ٹکڑا تھا وکی کی حدیث کا، اس کو ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے پھر ہاتھ زمین پہ لگائے۔ اب پہلی حدیث پھر شروع کر دی، ثم اتیت باناء آخر، جو لفظ تھے کس کے؟ اسود کے، کہ میں دوسرا برتن لے کے پانی والا، پھر آپ نے وضو کیا۔ اب مصنف نے کہہ دیا اسود کی حدیث تام ہے، تو اب واقعتاً اسود کی حدیث یہ تم ہے۔ اسود کی حدیث اس لیے تم ہے کہ اسود کی حدیث کے اندر وضاحت زیادہ ہے، اور وہ وضاحت یہ اس اعتبار سے ہے نا کہ اس میں وضو کا بھی ذکر ہے، دوسرے برتن کے لانے کا بھی ذکر ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے کوئی تعارض بھی نہیں ہے کہ مصنف تو کہہ رہے تھے اسود کی حدیث کہ میں لفظ نقل کروں گا، آگے تو وکی کی شروع کر دی ہے، لہٰذا یہ نسخے کی غلطی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تغلیط نسخے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابو داؤد شریف جو ثانی ہے، سمجھ آ رہی، کتاب السنت سے اوپر باب من قاتل فی امیاء دون قوم غالباً وہ عنوان ہے، اس کے اندر میں نے اس نوٹ کے اندر، اپنے نوٹ کے اندر اس حدیث کی، یعنی جو اس قسم کی وضاحت ہے، ایک تائید بھی پیش کی ہے وہاں سے ایک سند سے، کہ وہاں پہ بھی مصنف نے ایسے ہی کیا ہے کہ دو سندوں کو اکٹھا چلایا، بیچ میں ایک راوی کے تھوڑے سند لفظ ذکر کر کے پہلے راوی کی روایت کو پھر چلانا شروع کر دیا۔ سمجھ آ رہی؟ تو وہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ تائید ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھ آیا آپ کو؟ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں وکی کی حدیث کے اندر کیا ہے؟ ثم مسح یدہ الارض، ادھر بات ختم ہوگی وکی کی حدیث کی۔ ثم اتیت باناء آخر، یہ اسود کی حدیث کے لفظ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب اتم جو ہے وہ اسود کی حدیث ہے، وکی کی حدیث اتم نہیں ہے۔ اور وہ جو صاحب بذل نے اشکال فرمایا تھا کہ بھئی اسود کے الفاظ ہیں، ثم اتیت باناء آخر، اس قسم کے الفاظ، تو اس میں وہ اسود کے ہی بن رہے ہیں، وکی کے نہیں بن رہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو انشاءاللہ آپ کو اشکال نہیں۔ آپ کو ذہن میں آیا کچھ نہ کچھ کہ دوبارہ دہرا دوں؟ آگے ذہن میں کہ اسود کی حدیث ہی اتم ہے، کیونکہ آخری لفظ بھی اسود کے ہے، پہلے بھی اسود کے ہی ہیں، درمیان میں ایک ٹکڑا وکی کی حدیث کا انہوں نے نقل کیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلے، جی آگے چلیں۔ باب السواک وبه اچھا، ترجمے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذاۃ الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں آئے تو میں آپ کے پاس ایک پانی لایا، فی طورن، وہ پانی تھا کس میں؟ ایک پیتل کے برتن میں، اور رکوتن، یا چمڑے کے ایک چھوٹے برتن میں۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ استنجا کیا۔ پھر آپ نے زمین پہ ہاتھ لگایا، پھر میں اور برتن لے کے آیا، تو اور برتن پانی کا لے کے آیا۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ استنجا والے لوٹے میں آپ وضو نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، یہ چونکہ پہلا ختم ہو گیا ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ اور اگر نہ بھی کیا جائے تب بھی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اسی سے ہی کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ میں اور برتن لے کے آیا، سمجھ آ رہی؟ ممکن ہے استنجا کے لیے الگ برتن ہو، سمجھ آ رہی، اور وضو کے لیے الگ ہو، سمجھ آ رہی؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ توضأ، وضو کیا۔ جی چلیں۔ باب السواك وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفع قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة۔ باب السواک، چونکہ تقریباً 22 طہارت کے آداب بیان کر کے مصنف اب وضو کے فرائض ذکر کر رہے ہیں آگے، اور وضو سے قبل مسواک جو ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے؟
باب السواک کی۔ اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ مسواک کو وضو سے پہلے کرنا چاہیے، وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کرتے رہنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو شروع کرتے ہی، یعنی پہلے وضو ہاتھ دھو لیں پھر مسواک کریں، مطلب وضو سے قبل یا ابتدائے وضو میں مسواک ہونی چاہیے، متصل، یعنی ابتدائے وضو میں متصلاً بالوضو، یہ مسواک سنت ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے سے ہی ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ جیسے طہارت سے بندہ فارغ ہو تو مسواک کرے، تو گویا کہ مسواک اور وضو میں فصل، کچھ اس کے استحباب کے قائل ہے اور کچھ وصل کی صورت کے استحباب کے قائل ہیں، بس یہ فرق ہے۔ اچھا جی، باب السوا، باقی وضو کی سنتیں کتنی ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر کیا کہتے ہیں اس کو، نماز محمدی دیکھنی پڑے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ وضو کی سنتیں دیکھنی بھی پڑے گی اور یاد بھی کرنی پڑیں گی۔ اچھا جی، ابتدائی مباحث جو سواک کے حوالے سے ہے اس کو دیکھیں۔ پہلی اس کی جو باس ہے وہ یہ ہے کہ یہ لغتاً ساک یسوک سوکن و سواکن، اس کا معنی ہوتا ہے رگڑنا، ملنا، ٹھیک ہوگی؟ اور سواک تساوکت الابل سے یہ ماخوذ ہے، اونٹ جب نرم نرم چلتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں تساوکت الابل، تو شاید اشارہ اس طرف ہے کہ مسواک آہستہ آہستہ کی جائے۔ لغوی معنی اس کا یہی ہے کہ رگڑنا، ساگ یسوک سوکن، رگڑنا۔ اور سواک یا مسواک، سمجھ آ رہی؟ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں رگڑنے کا آلہ۔ مسواک آلے کا صیغہ ہے، ما یسک بہ الشیء، یساک بہ الشیء، جس سے کسی چیز کو رگڑا جائے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ مسواک ہو سکتی ہے، وہ انگلی ہو سکتی ہے، وہ کپڑا ہو سکتا ہے، بہرحال یہ ساری چیزیں مسواک ہیں۔ اور اصطلاح میں مسواک وہ لکڑی یا اس کا قائم مقام جو بھی ہو جس کے ذریعے سے دانتوں کو کیا کیا جائے، رگڑا جائے، صاف کیا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسواک کہا جاتا ہے۔ مسواک عموماً پیلو کے درخت کی اور یا پھر کیا زیتون کے درخت کی، ہمارے یہاں جو زیتون کا معروف مسواک زیتون کی، یہ زیتون نہیں ہے، کہتے ہیں زیتون اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اس کی مسواک ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ آ رہی؟ یہ جو زیتون ہے یہ کوئی درخت ہے، کلر میں ممکن ہے اس کے مشابہ ہوگا تو اس کو زیتون کہہ دیتے ہیں، یہ زیتون کی مسواک نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو سواک کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوگی ہے۔ حکم سواک کیا ہے؟ مسواک کا حکم کیا ہے؟ ظاہریہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور جمہور کی رائے یہ ائمہ اربعہ کی کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ظاہری شاید نبی علیہ السلام کے عمل سے استدلال کرتے ہوں گے، سمجھ آ رہی کہ آپ دائمی کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے، تو یہ آپ کا دوام وجوب کے لیے ہی، وجوب کوئی متضمن ہے، لیکن جمہور کے دلائل یہ واضح روایات ہیں کہ مجھے ڈر ہے، اگر ڈر نہ ہوتا تو حکم دیتا، مانا میں حکم دیا نہیں، ٹھیک ہوگی بات؟ یہ تو مسئلہ تھا اس کے حکم کے بارے میں کہ مسواک کا حکم کیا ہے۔ پھر فضائل مسواک کے حوالے سے آج مسواک کے فضائل کیا ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ مسواک سے کی نماز 70 گنا درجہ رکھتی ہے اس نماز پر جو کہ بغیر مسواک کی ہوتی ہے۔ اور علامہ شامی وغیرہ نے بھی مسواک کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ ادناہا یا اعلیٰ تذکر الشہادتین عند الموت، کہ موت کے وقت بندے کو کیا یاد آ جاتا ہے؟ کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ تو محنت کب کی ہے اور کام کب آ رہی ہے؟ تو طالب علم کو بھی یہ نوٹ رکھنا چاہیے، محنت کب کی ہے اور کام کب آئے گی، فوراً کام نہیں آئے گی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب،
سمجھ آ رہی؟ تو مطہرۃ پڑھ تب بھی ٹھیک ہے. صفائی ہے، یہ صفائی کا ایک آلہ ہے، سمجھ آ رہی، اور رب کو کیا کر دیتی ہے؟ راضی کر دیتی ہے. تو یہ تو کیا تھا مسواک کے فضائل کے حوالے سے کہ مسواک کی یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے. اور باقی مسواک عند الوضو ہے یا عند الصلاۃ ہے تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، مشہور ہے. احناف کی رائے یہ ہے کہ مسواک جو ہے وہ سنن وضو میں سے ہے، اور شوافی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ سنن صلاۃ میں سے ہے. سمجھ آ رہی؟ سنن صلاۃ میں سے ہے. اب ثمرہ اختلاف آپ تو ماشاءاللہ اصول شاسی سے ثمرات نکالتے آ رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتا ہے، تو ہمارے ہاں اس کو ہر نماز پہ 70 درجے فضیلت ملتی جائے گی، لیکن ان کے ہاں چونکہ عند صلاۃ ہے تو صلاۃ کے وقت ہوا نہیں. چلو زیادہ سے زیادہ پہلی نماز کے وقت ہوئی ہے وہ مسواک، دوسری سے تو وقت ہوئی نہیں، لہذا ان کے ہاں پھر یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. فتح الملم میں حضرت نے روایات کو جمع کیا ہے، اس کا حاصل اس طرح بتایا ہے کہ یعنی آپ تطبیق دے لیں یا احناف کی وجہ کی ترجیح کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ 4 قسم کی روایات ہیں جن کے الفاظ اس طریقے سے ہیں: عند کل صلاۃ، عند کل وضو، مع کل صلاۃ، مع کل وضو. کتنے الفاظ ہو گئے ہیں؟ 4. عند کل صلاۃ، توجہ کریں میں ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جا رہا ہوں احناف کی وجہ ترجیح کیسے ہے. عند کل صلاۃ ہوا تو عند تو مقارنہ قرب کے لیے آتا ہے، تو عند کل صلاۃ ہو تو وضو کی بھی سنت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ تو عند کل صلاۃ کے لفظ احناف کی تائید، مع کل وضو کے لفظ بھی احناف کی تائید. ٹھیک ہو گیا. عند کل وضو بھی احناف کی تائید. پیچھے کیا رہ گیا؟ مع کل صلاۃ. مع چونکہ اقتران کے لیے آتا ہے، تو اب تو یہ تو احناف کی تائید میں نہیں جا رہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کو شاذ قرار دی ہے، اس روایت کو شاذ کیا جس کے اندر مع کل صلاۃ ان کے لفظ ہے. تو گویا کہ مجموعی لحاظ سے احناف کی تائید ہوگی اور احناف پہ ہی یہ احادیث فٹ ہو رہی ہیں، اور ان کے عند کل وضو یعنی وضو کی سنت ہے. باقی جن روایات سے وہ استدلال کرتے ہیں سمجھ آ رہی، ان کا جواب تو ہو گیا نا، سارا بیچ میں آ گیا. بما کل صلاۃ یا عند کل صلاۃ، یا یہاں پہ ایک آر ہے راوی کے بارے میں کہ وہ اپنی کانوں کے اوپر مسواک رکھتے تھے اور نماز جیسے کرنے لگ جاتے، پڑھنے شروع ہوتے تو پہلے مسواک کرتے. سمجھ آ رہی؟ تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے مخالف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی استحباب کے قائل ہیں، سنیت کے قائل نہیں ہیں. عند کل صلاۃ مسواک کے استحباب کے ہم بھی قائل ہیں. ابن القدیر حضرت ابن حمام نے یہ وضاحت کی ہے، سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ 5 اوقات ایسے ہیں جب مسواک کرنا مستحب ہے، تو مستحب میں سنت بھی آ جاتا ہے. عند الوضو، عند الصلاۃ، ٹھیک ہو گیا، عند القیام من النوم، عند اسفرار الاسنان، اور پھر 5ویں نمبر پہ عند تغیر رائحۃ الفم، جب منہ کی بو بدل جائے. تو 5 اوقات کیا ہے؟ مسواک مستحب ہے. تو اس لیے آپ بھی مسواک 2 رکھیں، بلکہ بعض اوقات تیسری لے کے کسی کو تحفہ دے دیں. کیا خیال ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے نا. کسی استاذ کو دے لو جی یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہو گیا، تو کہے گی یار ماشاءاللہ خیال رکھتے ہیں، حالانکہ مسواک تو 20 روپے کی ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا جی، تو یہ باب السواک ہو گیا مسواک کے ابتدائی مباحث کے حوالے سے بات. اب ذرا آ جائے اس بات ترجمہ. مقصود مصنف جو تھا وہ بتا دیا آپ کو، سمجھ آ رہی ہے. اب ترجمہ دیکھیں. یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا نشک، اگر مجھے اپنی امت مومنین پہ ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا عشاء کی نماز کو مؤخر کرنے کا اور مسواک کرنے کا ہر نماز کے وقت. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ لولا انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، اولا سے آپ پڑھتے آ رہے، آج آپ کو کام دے گا. تو امر نہیں کیا تو پیچھے مشقت ہونی چاہیے نا. آپ نے کہا نا لولا نشکا، انتفاع ثانی ہو گیا نا، امر نہیں کیا لہذا مشقت ہونی چاہیے. حالانکہ مشقت تو نہیں ہے، مشقت ہونی چاہیے نا، مشقت تو نہیں ہے نا.
آپ نے کہا اگر حکم میں دیتا، یعنی میں دیتا، لیکن میں نے حکم دیا نہیں، تو جب انتفاع ثانی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو انتفاع ثانی بسبب انتفاع ثانی سے لولا کس کے لیے آتا ہے؟ انتفاع ثانی انتفاع اول، لولا علی لہلک عمر. تو اگر حضرت عمر ہلاک نہیں ہوئے کیونکہ حضرت علی موجود تھے نا، انتفاع ثانی بسبب یعنی باوجود اول پایا جاتا ہے، تو حکم نہیں دیا لہذا اول چیز موجود ہے، مومنوں پہ مشقت موجود ہے، حالانکہ مشقت موجود نہیں ہے مسواک کے حوالے سے، ہے موجود نہیں. تو اس کا جواب یہ یہاں پہ مضاف محذوف ہے، لولا ان مخافت، لولا